اگر کسی معاشرے میں کوئی بھی بات جو ہے، کوئی بھی رسم رواج جو اسٹیبلش ہو چکا ہوا ہے، اس کو ہم ایک ہی جھٹکے میں نہیں توڑ سکتے. اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے، آہستہ آہستہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. جیسا کہ میں اگر آپ کو اپنی اگزامپل دوں، میں نے بچپن ہی میں اپنے گھر والوں کو یہ بات کہنی شروع کر دی تھی کہ میں جب بھی شادی کروں گا اپنی مرضی سے کروں گا، کیونکہ میں نے اس وقت پاکستانی سوسائٹی کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا تھا، اور مجھے اندازہ یہ تھا کہ جب میں بڑا ہوں گا تو ڈیفینیٹلی پاکستانی معاشرے میں جو کپلز بنتے ہیں، زیادہ تر جو والدین ہیں اس میں ان کی سوچ کار فرما ہوتی ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی میرے اس فیصلے میں رکاوٹ بنے گی. تو اس بات کو ان کے ذہن میں بٹھانے کے لیے میں نے بچپن میں ہی یہ اعلان کرنا شروع کر دیا تھا کہ شادی جس سے بھی میں کروں، جب بھی میں کروں گا، میں اپنی مرضی سے کروں گا. خیر جب میں بڑا ہوا تو تب بھی میری فیملی نے کچھ تھوڑی بہت رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن میرے بار بار کے کہنے کی وجہ سے وہ کافی حد تک اس بات میں قائل ہو گئے. سیم اسی طرح اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں، میں اس کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ایک دم سے ہم یہ بات کہنا شروع کر دیں کہ لو جی فوج کو تہس نہس کر دیں، لو جی جو فوج کے بینیفٹس ہیں ان کو ختم کر دیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ ابھی سے ہمیں اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا. وہ 5 سے 10 سال مزید لگ سکتے ہیں، جس طرح عمران خان بارہا الیکشن کے لیے تقاضا کر چکا ہوا ہے. پچھلے تقریباً 1 سال سے وہ اس بات پہ زور دے رہا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے نا وہ اس کی جو مراد ہے وہ پوری نہیں ہے. تو سیم اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں آج سے ایک بات کا، کچھ اچھی باتوں کا نعرہ لگانا پڑے گا. یعنی مراد یہ ہے کہ فوج کے اندر جو سولجرز ہیں یا جو ان کے ہائی رینک آفیسرز ہیں، ان کو صرف اور صرف تنخواہ اور پینشن کے علاوہ کسی قسم کا کوئی بھی جو ہے جو بینیفٹس ہیں وہ نہیں ملنا چاہیے. یعنی جائیداد کی صورت میں، جو مرغوں کی صورت میں جو زمین ہے وہ. دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس جتنے بھی سرکاری آفیسرز ہیں، جیسے جس میں عدلیہ کے آفیسرز شامل ہیں، ججز شامل ہیں، بیوروکریسی ہے، تو ان کو بھی تنخواہ اور پینشن کے علاوہ کسی قسم کی کوئی ایکسٹرا جو بینیفٹس ہیں وہ ہرگز نہیں دیے جانے چاہیے. یہ ابھی سے ہم لوگوں کو اپنے دل میں بٹھانا پڑے گا، بار بار اس کا پرچار کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ابھی ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے انقلاب آ جائے گا. اٹ ول ٹیک ٹائم. ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کوئی نئی پولیٹیکل پارٹی ابھرے، یا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات عمران خان کو توفیق دے اگر یہ برسر اقتدار آ گیا تو. اسی طرح ہمیں جو ہے ایک اور نعرہ لگانا پڑے گا کہ ہماری مسجدوں کے اندر نہ صرف قرآن پاک کی تعلیم جو ہے ترجمے کے ساتھ ہونی چاہیے، بلکہ ریاست کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، سماج کے حوالے سے ہر طرح کی گفتگو مسجدوں کے اندر کی جانی چاہیے. ایک اور نعرہ لگانا پڑے گا، دل میں بٹھانا پڑے گا کہ پاکستان میں کوئی بھی جو بینکاری ہے وہ سود سے پاک ہونی چاہیے. یعنی کہ اس میں کسی قسم کی سود کی انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے. یعنی کہ انٹرسٹ فری جو ہے نا وہ بینکنگ ہونی چاہیے. اس طرح کے معاملات ہوں، اس کے اوپر ہمیں کرنا پڑے گا. یعنی اپنے دل میں یہ بات بٹھانی پڑے گی. اور ایک اور بھی ہے کہ ہمارے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیوں کے اندر اس طرح کے ڈسکشنز ہونے چاہیے بچوں کی آبیاری کے لیے، جس میں استاد شامل ہوں، جس میں والدین کو شامل کیا جا سکتا ہے. اگر چلیے والدین اپنے کام کاج پہ گئے ہوتے ہیں تو ان کے لیے اسکول میں آ کر اس ڈسکشن میں بیٹھنا مشکل ہے، لیکن ٹیچر تو وہاں پہ اویلیبل ہوتے ہیں. ٹیچرس کا حلقہ ہو، جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بیٹھیں. ٹھیک ہے، اگر آپ 9ویں 10ویں کے اسٹوڈنٹ لے سکتے ہیں، آپ اس میں 5ویں 6ویں 7ویں 8ویں کے بھی اسٹوڈنٹ لے سکتے ہیں، اور وہاں پہ کوئی گھنٹے 1.5 گھنٹے کا سیشن ہو، جیسے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہوتا ہے، بڑے بڑے جو ہارورڈ یونیورسٹی میں ہوتا ہے. تو وہاں پہ جو ہے نا وہ جو مختلف موضوعات ہیں ریسرچ کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، ملک کی فلاح و بہبود کے حوالے سے، اس کے اوپر ڈسکشنز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اس طرح کی آپ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارا مائنڈ ایسا دیا ہوا ہے کہ ہم پھر اور کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. جیسا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پہ چلوں گا، تو ایسا نہیں ہے کہ میں نے آج سے ہی چلنا شروع کر دیا. میں چل رہا ہوں، شکر الحمدللہ. لیکن یہ ہے کہ میں جب کبھی بھی رات کو سوتا ہوں تو رات کو سونے سے پہلے 5 سے 10 منٹ میں نے ایک جو ہے نا انگریز کی ویڈیو دیکھی تھی، اور وہ یہ کہتا ہے کہ کس طرح سے آپ اپنے مائنڈ کو جو ہے دنیا کی ترقی حاصل کرنے کے لیے لگا سکتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ کیوں میں دنیا کی ترقی حاصل کروں، آخرت میں تو جو ہے نا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو خوشنودی ہے اسے کام آنا ہے، تو کیوں نہ میں اس کے اوپر کام کروں. ٹھیک ہے، یہ ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا تھا کہ جو حکمت ہے وہ مومن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے وہ اسے ملتی ہے وہ اسے لے لیتا ہے. میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس حدیث کا یہ مطلب سمجھا. تو اگر چاہے کوئی انگریز ہے، چاہے کوئی ہندو ہے، سکھ عیسائی ہے، کوئی بھی ہے جو اچھی بات کرے گا، جو مجھے سمجھ میں آئے گی، جس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات جو ہے نا وہ سپورٹ کرے گی، تو میں اس کو لے لوں گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا. تو مجھے اس ویڈیو سے جو بات سمجھ میں آئی کہ ہم اپنے مائنڈ کو اس طرح کر کے کنٹرول کر سکتے ہیں. دیکھیے ہمارا جو مائنڈ ہے نا، جو ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جسے ہم کہتے ہیں ایک شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے اور ایک لانگ ٹرم میموری ہوتی ہے. تو یہ جو ابھی جو گفتگو ہو رہی ہے یہ شارٹ ٹرم میموری کے تھرو ہو رہی ہے، لیکن جو لانگ ٹرم میموری ہے نا وہ آپ کے دماغ میں اسٹور ہو جاتی ہے، آپ کے سب کانشیس میں. جب چیزیں سب کانشیس میں اسٹور ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کو ان کے اوپر زور دینا نہیں پڑتا، وہ آٹومیٹیکلی آپ کو مجبور کر دیتی ہیں کہ آپ کریں. تو میں جب کبھی رات کو سوتا ہوں اور صبح اٹھتا ہوں، یعنی جیسے ہی آنکھ کھلی تو میں اس وقت اچھی باتیں سوچتا ہوں. مراد یہ ہے کہ میں تصور یہ کرتا ہوں کہ ایک درخت کے نیچے میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں نے سفید لباس پہنا ہوا ہے، اور آسمان سے کچھ کرنیں جو ہے نا میرے جسم کے اوپر پڑ رہی ہیں. یعنی یہ اس طرح کر لیں کہ کوئی انلائٹنمنٹ ہے. کبھی کبھار میں اپنے آپ کو تصور میں لے جا کے مسئلہ کے اوپر پاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنے گناہوں کی جو ہے نا معافی طلب کرتا ہوں.
میں اسی طرح پاکستان کے حوالے سے بہت اچھی باتیں سوچتا ہوں، اپنے کام کے متعلق اچھی باتیں سوچتا ہوں. میں یعنی کہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ وہ جو سوچ کے لمحات ہیں ان کے اندر میں بری بات نہ سوچوں. میں برا بھی سوچ سکتا ہوں، آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں، اچھا بھی سوچ سکتے ہیں، برا بھی سوچ سکتے ہیں. لیکن ریئلی میں آپ کو یہ بات بتاؤں، اٹ ہیز اے پاور، اٹ ریئلی ہیز اے گریٹ پاور. یہ جو آپ کی امیجنیشن ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے بے تحاشا طاقت رکھی ہوئی ہے. آپ اچھا سوچیں گے تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ فی الفوری، اگر آپ کا جسم کام کرنے کے لیے مائل نہیں ہے، یہ سست روی کا شکار ہے، تو آپ اس کو بھی جو ہے نا اہل بنا سکتے ہیں. تو میں نے اس لیے یہ بات کہی ہے کہ کچھ باتیں ہیں جیسے کہ پاکستان میں کسی قسم کا سود کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان میں ہم جب بھی کوئی چیز دیکھیں کہ صحیح ہے یا غلط ہے، ہم اس کو جو پرکھنے کا جو آلہ ہے نا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات کو رکھیں، اور کسی چیز کو نہیں. نہ تو عمران خان کو، نہ شہباز شریف کو، نہ نواز شریف کو، نہ فوج کو، نہ مغرب کو، کسی کو، کوئی اسکالر نہیں. ٹھیک ہے، دنیا میں جتنے بھی اسکالرس ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر دنیا میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری کتابیں قرآن پاک سے زیادہ افضل؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بس آپ اس کو جو ہے نا وہ سمجھیں کہ ہمارے لیے جو مشل راہ ہے وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے اور صحابہ کرام کی ذات ہے، اہل بیت کی ذات ہے. ٹھیک ہے، جنہوں نے قرآن پاک کی تعلیمات پر صحیح طرح سے عمل کیا، ہم تو کچھ بھی نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جب بھی کسی معاملے کو پرکھنا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ میں پرکھنا ہے، چیزوں کو دیکھنا ہے. تو پاکستان میں سود کسی قسم کا بھی نہیں ہونا چاہیے. پاکستان میں ایکویلٹی ہونی چاہیے، فوج کے اوپر بھی مقدمہ ہو سکے اور عام شہری کے اوپر بھی مقدمہ ہو سکے. یہ ابھی سے آپ کے دل میں بٹھا لیں. میں ایک غریب عوام پارٹی کا خواب رکھتا ہوں، انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے ہمت دی. ٹھیک ہے، پاکستان میں میں نے اپنے نوجوان دوستوں سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، وہ تو کہتے تھے آؤ بیٹھو اور گندی باتیں شروع کر دو. تو میں یہ کہتا تھا کہ میری پارٹی کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ نے گندی باتیں نہیں کرنی. تو وہ کہتے تھے جاؤ ہم تمہاری پارٹی میں شامل ہی نہیں ہونا چاہتے. خیر میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں تو ایسے لوگوں کو تلاش کروں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات کی طرف جانا چاہتے ہیں، نہ کہ گندی باتیں کر کے اپنا جو ہے نا وہ وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں. اس وقت پاکستان کو گندی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کے لوگوں کو اچھی باتیں کرنے کی ضرورت ہے جس سے پاکستان کا بھلا ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان ایک غریب ملک ہے. اس غریب ملک کے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ یہ اپنے سولجرس کو، اپنے بڑے بڑے جو آفیسرز ہیں ان کو جو ہے نا وہ مربع زمین الاٹ کرے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایکویلٹی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو جو تنخواہ ملتی ہے، جو پینشن ملتی ہے، اسی سے ہی گزارا کریں. اس کے علاوہ پاکستان غریب ملک ہے، وہ آپ کو پیٹرول، بجلی اور پلاٹ مفت نہیں دے سکتا. اسی طرح چاہے وزیر اعظم ہے، چاہے فقیر ہے، سب کے لیے ایکویلٹی ہونی چاہیے. کسی کا بھی مقدمہ جو ہے وہ جو ہے وہ درج کروایا جا سکے. جو مظلوم ہے ظاہری بات ہے وہی تھانے کی چاہیے میں جائے گا نا، جس کو تکلیف ہوئی ہے. اور باقی جو ہے نا وہ باتیں میں نے آپ سے پہلے ہی شیئر کر دی ہیں. ٹھیک ہے، کسی کی بھی جو تنخواہ ہے پاکستان کے اندر، کسی بھی سرکاری آدمی کی تنخواہ ہے وہ 5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. یہ بھی ایک بات شاید جو ہے نا وہ مجھے یاد آ گئی ہے، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری 5 لاکھ سے زیادہ تنخواہ ہو تو پھر وہ پرائیویٹ نوکری کرے. پرائیویٹ تنخواہ جتنی بھی آپ چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں، اپنا ذاتی کاروبار کر سکتے ہیں. لیکن کسی بھی سرکاری آدمی کی چاہے بڑی سے بڑی پوسٹ بھی ہو، وزیر اعظم کی بھی پوسٹ ہو، 5 لاکھ روپے سے زیادہ اس کی تنخواہ نہیں ہونی چاہیے. اور باقی یہ ہے کہ اپنا نا یہ باتیں ہیں، یہ میری باتیں آپ ذہن میں رکھ لیں اور اس کا پرچار کرنا شروع کر دیں. اگر آپ چائے پیتے ہیں تو آپ تب بھی یہ میری کچھ باتیں ہیں، بری باتیں تو نہیں ہیں نا. ٹھیک ہے، میں نے کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات کے علاوہ کوئی غلط بات تو نہیں نا کی. ٹھیک ہے، کسی کو بری لگتی ہیں، ظاہر ہے کوئی افسر ہے تو جس کی تنخواہ 5 لاکھ سے زیادہ، اس کو تو ظاہر تکلیف ہوگی. لیکن کیا آپ سوچیں کہ یہ جو میں نے باتیں کی ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات کے خلاف تو باتیں نہیں کی نا؟ تو بس پھر اس کا پرچار کریں. یعنی کہ آپ جہاں پہ بیٹھتے ہیں، جس بھی محفل میں بیٹھتے ہیں، چائے پیتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی ٹھیلے والے کے پاس، جب بھی آپ کو موقع ملے بجائے گندی باتیں کرنے کی آپ یہ باتیں کریں. اس طرح سے لوگوں کی ذہن سازی ہوگی، لوگوں کے اندر شعور پیدا ہوگا. یہ کوئی بڑی مشکل باتیں نہیں ہیں، عام فہم باتیں ہیں اور غلط باتیں نہیں ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات بھی اس بات کا پرچار کرتی ہے. دیکھیں میں نے پچھلے 10 سالوں سے اپنی انشورنس رکھی ہوئی تھی. میری جو اسٹیٹ لائف انشورنس ہے 20 سالوں کی ہے. مجھ پر فیملی کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے کافی زیادہ دباؤ تھا کہ یار یہ اس میں سود کے معاملات ہیں. میں نے بھی کافی ریسرچ کی تو اکثر لوگ کہتے تھے یہ سود ہے یا نہیں ہے، لیکن مجھے نا یہ یورک ایسڈ کا ایک مسئلہ درپیش آ گیا. تو میں دل میں سوچا کرتا تھا کہ جب سے میں نے انشورنس لیا تب سے ہی شاید یہ یورک ایسڈ کا مسئلہ چل رہا ہے. تو میں اکثر اپنے دوستوں سے یہ کہتا تھا کہ شاید اللہ اور اللہ کے رسول کی اس بات کے لیے راضی نہیں. ٹھیک ہے، خیر میں اس کو چلاتا رہا. لیکن جب میں نے ارادہ کیا کہ میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پہ چلنا ہے تو آپ یقین مانیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے مضبوطی عطا کر دی اور میں نے اسٹیٹ لائف کی انشورنس کو ختم کر لی. سیم اسی طرح میں ایک فارن کنٹری میں، اور یہ ایک آپ ایسے کہہ لیں کہ یہاں پہ بے حیائی کے معاملات یا سیکس افیئر میں انوالو ہونا بڑی عام سی بات ہے. لیکن میرے لیے میں دائیں بائیں جب جاتا ہوں تو ظاہر ہے میں بھی انسان ہوں، میرے اندر بھی فیلنگس ہیں، میں اٹریکٹ ہو جاتا ہوں. تو میں کیسے کنٹرول کرتا ہوں وہ جو میں نے 2-3 سالوں سے جو دن رات ایک سوچ کا مادہ اپنے اندر ڈیولپ کیا ہوا ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پہ چلوں گا. تو وہ جب بھی میں کسی جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ کوئی خاتون ہے جو بڑی پرکشش ہو اس کی طرف دیکھتا ہوں تو اندر سے ایک آواز آتی ہے، نہیں یار تو نے اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پہ چلنا ہے، تم نے اس خواتین کے پیچھے نہیں جانا. تو میں پھر جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ اس معاملے سے باز آ جاتا ہوں. تو یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ اپنے اندر اچھی سوچ ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے، اسی سوچ کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ جب میں پاکستان میں تھا اور یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے میرے دل میں یہ بات پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہوگی کہ دیکھ احسان تم اپنی بیوی سے کافی دور رہتے ہو تو
اگر تمہارا انٹریکشن، دیکھیں خواتین ہیں، جب بھی مرد اور عورت کا آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے تو کبھی کبھار فیلنگس کا ایکسچینج ہو ہی جاتا ہے. اسی لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات نے عورت اور مرد کو کہ جو ہے نا وہ فری انٹریکشن کو ناپسند فرمایا. ٹھیک ہے، ہم لوگ نہیں سمجھتے. ہم نے ظاہری بات ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پہ چلنا جو نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمیں دنیا زیادہ عزیز ہے، ہمیں اپنی خواہشیں، اپنے اپنے جو خواب ہیں وہ زیادہ عزیز ہیں. تو اس لیے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات کی پرواہ نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ احسان، پروفیشنلی تم نے کسی بھی خاتون کے ساتھ بات نہیں کرنی. جو پروفیشنلی جو بات چیت ہوتی ہے، ظاہری بات ہے اگر کسی فیمیل اسٹوڈنٹ نے مجھ سے رابطہ کر لیا ہے تو مجھے جواب تو دینا پڑے گا نا، اس کا جو بھی مسئلہ ہے اس کو سالو کرنے کے لیے. دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی ذات نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ رات کا وقت ہوگا جب تم تنہائی میں ہوگی، تمہارے پاس کوئی نہیں ہوگا. اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات ہوتی ہے تو اس وقت بھی تمہارے دل میں اس خاتون کے ساتھ بات کرنے کا یا میٹھی میٹھی باتیں کرنے کا خیال پیدا نہ ہو تو تم نے یہ بات نہیں کرنی، اور میں نے اپنے دل میں بٹھا لی. دوسری یہ بات ہے کہ دیکھیں آپ کا تصور ہے، آپ اس میں اچھی بات بھی سوچ سکتے ہیں اور بری بات بھی سوچ سکتے ہیں. تو آپ اپنے تصور میں کسی خاتون کا بوسہ بھی لے سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ بھی بات ذہن میں رکھی کہ اپنی بیوی کے علاوہ تم نے کسی اور کو نہیں سوچنا. یہ چند اچھی باتیں ہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. شکر الحمدللہ. میں وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اچھی سوچ کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ میری بھرپور کوشش ہوتی ہے یار کہ میں اچھائی کے راستے پہ چلوں، برے راستے میں نہ پھنسوں. مجھے بذات خود بہت زیادہ جو ہے نا ڈٹرمینیشن کی ضرورت ہے. میں اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات سے گاہے بگاہے مدد طلب کرتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ بھی مدد طلب کیا کریں. جتنی اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات میری ہے اتنی آپ کی بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کافر ہیں اور میں مسلمان ہوں تو میرا ہی کام اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات سے مدد طلب کرنا ہے. آپ کا بھی کام ہے. یہ جو ایمان ہے نا، یہ بس یہی ہے. آپ ذہن میں رکھ لیں اگر آپ مسلمان ہیں تو یہ جو دنیا ہے، یہ میں آپ کو اور اچھی بات بتاؤں کہ میں نے اپنے دل میں ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں اپنے والدین سے اور اپنی ماں سے، اپنے باپ سے کسی قسم کا جائیداد میں حصہ نہیں لوں گا. میں جو بھی لوں گا میں اپنے خدا سے لوں گا. خدا کی اتنی بڑی کائنات ہے تو کیا خدا کی کائنات میں تھوڑا بہت مجھے حصہ نہیں مل سکتا؟ میں نے اپنے والدین سے نہیں لینا، بس دیٹس اٹ. یہ میری خودداری پہ جو ہے نا ایک سوال ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ میرے والد صاحب نے بہت عرصہ پہلے جو ہے نا وہ گاڑی لے لی تھی. میرے گھر میں میرے تمام بھائیوں کو گاڑی چلانا آتی. میرے 3 اور بھائی ہیں، تینوں کو ہی آتی، مجھے نہیں آتی. کیوں؟ میں نے اپنی خودداری میں کہا کہ میں اس گاڑی کو جو ہے نا وہ ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا. باپ کی گاڑی تھی، لگا بھی سکتا تھا، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، میں اپنی گاڑی جو ہے نا وہ خریدوں گا اور اس کو جو ہے نا وہ ہاتھ لگاؤں گا. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے 2020 میں اپنی گاڑی بھی دے دی. ٹھیک ہے، تو وہ میرے بھائی چلاتے تھے. میرے پاس 1-2 مرتبہ ہی جو ہے نا وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا. تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ 2021 میں ہم نے اور بڑی گاڑی لے لی، وہ بھی میرے بہن بھائی چلاتے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے تبھی ڈرائیونگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں اگر میں اس دنیا کے مزے نہ لیتے ہوئے بھی چلا جاؤں تو کچھ نہیں ہوتا میرے بھائیوں، کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کے لیے جنت رکھی ہوئی ہے. یہی بات میں فوج کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہی بات میں اپنی بیوروکریسی کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہی میں اپنے تمام پاکستانیوں کو، پوری دنیا کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس دنیا کے مزے لینے سے محروم رہ جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں. یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ. اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کے لیے ایک بہت بڑی جنت رکھی ہوئی ہے. اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کو ہیون تلاش کر رہی ہے. آپ نے وہاں پہ مزے ہی مزے لینے ہیں، جس طرح کے مزے آپ چاہیں گے اس طرح کے ملیں گے. تو اگر آپ کوئی 60 سال کے 70 سال کے مزے قربان بھی کر دیتے ہیں تو آپ نے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا اس جنت کا پتہ مزہ کیا ہے؟ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا دیدار ہے. آپ کیسے لوگ ہیں؟ میں تو پچھلے دنوں میں کبھی کبھار نوحہ بھی سنتا ہوں. تو میں ایک دن نوحہ سن رہا تھا تو میرے دل میں جو ہے نا وہ جو زینب سلام اللہ علیہ ہیں ان کا بہت زیادہ پیار پیدا ہوا. ٹھیک ہے، عزت و احترام ہے ہمارے لیے. ہماری امت کی جو ہے نا وہ مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ میری فیملی کے متعلق نہیں جاتے. میری جو والدہ ہیں، میرے جو نانا جی ہیں، وہ اہل بیت سے بہت زیادہ پیار کرنے والے ہیں. تو میری اکثر والدہ ہمارے اوپر اپنی جان چھڑکتی ہیں، لیکن جب اہل بیت کی باری آ جائے تو وہ ہماری بھی پرواہ نہیں کرتی. تو میں اس معاملے میں بڑا اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر گزار ہوں کہ اس نے وراثت میں مجھے اہل بیت کا پیار دیا ہے. وہ وراثت میرے نانا جی سے چلتی ہے، ماں کی طرف جاتی ہے اور ماں سے پھر ہمیں جو ہے نا وہ ملتی ہے. تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر میں کسی بھی طرح جنت میں چلا جاتا ہوں تو آپ کو پتہ میری کیا خواہش ہوگی؟ یہ نہیں ہوگی کہ یا اللہ پھر ہم 70 گرا. نہیں، میری یہ خواہش ہوگی کہ یا اللہ میں وہ جو تیرے عظیم لوگ ہیں جنہوں نے کربلا میں قربانی دی، میں ان سے ملنا چاہوں گا اور ان سے پوچھوں گا یار وہ آپ نے اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کی، آپ نے دھوپ کی پرواہ نہیں کی، آپ نے تپتے صحرا کی پرواہ نہیں کی. وہ کیا آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے کہ آپ نے سب کچھ قربان کر دیا. ریلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایم سوری ٹو سے، میں جو پاکستان کے اندر جتنے بھی ہمارے مکتبہ فکر ہیں، سنی ہوں، شیعہ ہوں، دیوبندی ہوں، میں سب سے بہت زیادہ ناراض ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب حق اور سچ سے بہت زیادہ دور ہے. ٹھیک ہے، جو حق اور سچ یہ بیان کرتے ہیں یہ خود عمل نہیں کرتے ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے. نہ تو ہمارے اہل توشیعہ جو ہیں وہ جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو اجاگر کیے ہوئے ہیں اور جس طرح کی انہوں نے زندگی گزاری ہے اس طرح کی زندگی نہیں گزارے. اصل میں کسی سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس طرح کی زندگی گزاریں. اسی طرح جس طرح سے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے زندگی گزاری ہے. اگر ہمارے سنی بھائی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کی رسول کی ذات کے بہت بڑے ماننے والے ہیں تو پھر ان کی طرح کی زندگی گزاریں، پھر اپنی ذات کو، اپنے بچوں کو، بیوی کو بھول جائیں.
دیٹس اٹ. اگر ہمارے اسی طرح جو دیوبند مکتبہ فکر کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر بہت اچھے طریقے سے عمل کرتے ہیں، تو جب بھی کسی کے اوپر ظلم ہو جاتا ہے تو سب سے زیادہ گھروں کے اندر اور پھر مورچوں کے اندر جو دفن والے لوگ ہوتے ہیں نا یہ وہ ہوتے ہیں. تو یہ بات بھی مجھے اس بات کے اوپر بہت بڑا اعتراض ہے کہ ایک شخص جو ہے نا وہ رائے گنج چلا جاتا ہے اور اس کو یہ بات نہیں پتا کہ یار میرا مسلمان بھائی بھوک کی وجہ سے مارا ہے، اور اس کی کوئی جو ہے نا وہ میں نمازیں پڑھتا رہوں اور میرے ساتھ میری ماں یا میرا بھائی یا بیٹا تڑپ رہا ہو، تو یہ کیسی جو ہے نا وہ کیسا اسلام ہے؟ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں یہ کچھ باتیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ بس جو بھی ہے یہ من چلے گا سودا ہے. ٹھیک ہے، میں نے تو اپنا ایک سودا کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. ٹھیک ہے، شیطان اپنے وار کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ مجھے اکیلا اس نے چھوڑ دیا جا بچے تیری مرضی، نہیں، وہ بڑے اٹیک کرتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات کے راستے پہ چل رہا ہوں. جب غلطی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے مدد طلب کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. ٹھیک ہے، پھر دوبارہ یہ میں نے 2015 میں تہیہ کیا تھا کہ یا اللہ جس طرح سے میں نے رینگ کے غربت میں پی ایچ ڈی کی ہے، اب میری پی ایچ ڈی تیری ذات میں ہے. ٹھیک ہے، تو میں اس کی ذات میں پی ایچ ڈی کروں گا. میں پاکستانی فوج کی، میں بیوروکریسی کی، میں اپنے دوستوں کی پرواہ نہیں کرتا. جو دوست مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات سے دور رکھے گا میری اس سے کنارہ کشی ہے. میں پہلے بھی زندہ ہوں اور اس کے بغیر زندہ ہوں. اس نے نہ تو مجھے پیدا کیا ہے، نہ مجھے پالا ہے، نہ جب میں روتا تھا تو آ کر میرے آنسو نہیں پوچھتا تھا. تو مجھے ایسے دوستوں کی، ایسے رشتہ داروں کی قطن کوئی پرواہ نہیں ہے. میں دنیا کے ہر آدمی سے بے پرواہ ہونا چاہتا ہوں. جب اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات آ جائے، بیچ میں آ جائے، تو پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنے کی ضرورت ہے انسان کو. یہ صحابہ کرام کی، یہ اہل بیت کی، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ سیرت مبارکہ ہے. میں تمام شیعوں سے، سنیوں سے اور دیوبندیوں سے یہ حلفاً یہ پوچھتا ہوں کہ تھوڑے لمحے کے لیے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں اور بتائیں کہ کیا آپ ایسا ہی سوچتے ہیں؟ اگر آپ ایسا ہی سوچتے ہیں تو آپ کے ملک میں پھر سود کیوں ہے؟ اگر آپ ایسا ہی سوچتے ہیں تو آپ حق کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ آپ ایسا ہی سوچتے ہیں تو آپ کے ملک کے اندر ظلم کیوں ہوتا ہے؟ آپ ایسا ہی سوچتے ہیں تو پھر آپ لوگوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ السلام علیکم.